معاشی حالات میں ملکی سرمایہ کار بھاگ رہے ہیں تو غیر ملکی انویسٹرز کیا خاک میں آئیں گے؟ اس صورتحال میں اگلے ہفتے بننے والی نئی حکومت کو بیرونی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کاروباری اعتماد میں اضافہ کرنا ہوگا اور فورن انویسٹرز کے لیے مقامی ماحول کو سازگار بنانا ہوگا۔ اس صورتحال میں غور طلب بات یہ ہے کہ سیاسی بے یقینی، معاشی عدم استحکام اور دہشت گردی کے خطرات کی وجہ سے سی پیک پر چینی اعتماد میں بھی کمی کے آثار نمایاں ہیں۔ سی پیک میں مزید منصوبوں کی شمولیت رک گئی ہے اور کئی اہم منصوبے تعطل کا شکار ہیں، جبکہ پہلے سے منظور شدہ منصوبوں پر نظر ثانی کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے بیرونی سرمایہ کار کسی صورت میں آگے آنے کو تیار نہیں۔ پاکستان میں مقامی سرمایہ کاری منجمد نظر آتی ہے۔ اس دوران سی پیک کا بھی ذکر ہم نہیں سن رہے اور پاکستان بیرونی سرمایہ کاری کے لیے تمام کشش کھوتا نظر آ رہا ہے۔ بہت ہی سیریس بات ہے، بہت ہی سیریس موضوع ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خالد منصور، سابق معاون خصوصی برائے سی پیک ہیں اور پاکستان کے معاشی اور کاروباری امور کے ایک مستند ماہر بھی ہے، خاص طور پہ انرجی امور کے۔ بہت بہت شکریہ خالد منصور صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ وہ سال ہے جس میں کہ پورے پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری 1.7 ارب ڈالر کی پل ملا کے ہوئی ہے پاکستان میں، جو شاید ہمارے ہمسایوں میں ہر روز اس سے زیادہ ہوتی ہو بیرونی سرمایہ کاری، مگر یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے یا یہ صورتحال ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ بالکل پاکستان سے غیر بیرونی ملک سرمایہ کار جو ہیں وہ لا تعلق ہو گئے ہیں۔ خالد منصور صاحب، کیا وجوہات ہیں؟ السلام علیکم عمران صاحب، it was always کامران صاحب it is always good to join your show, thank you very much۔ آپ نے جو پری ایمبل کیا ہے وہ ریالٹی آن دا گراؤنڈ یہی ہے انفارچونیٹلی۔ تو اگر سی پیک کے ریفرنس سے ہم لوگ بات کریں تو اس میں ایک جو سلور لائننگ مجھے نظر آتی وہ یہ ہے کہ ایز دے سے کہ نتھنگ سکسیڈز لائک اے سکسیس۔ اسی سی پیک میں فیز 1 کے اندر جو انرجی سیکٹر کے اندر، انفراسٹرکچر کے اندر، اس کے علاوہ سوشل انہینسمنٹ پروگرام جو لگے ہیں ان کے اوپر جو سرمایہ کاری کی ہے چائنا نے، تو اٹ سپیکس فار اٹ سیلف۔ اور 2022 میں وی امبارکڈ آن ٹو دا فیز 2، اور فیز 2 کے اندر جو ورائٹی آف سیکٹرز ہیں اور ایسے سیکٹرز جو رسپانسبل ہیں پاکستان کی اکانومی کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، ریوائیو کرنے کے لیے، تو اس میں جو دورہ ہوا تھا چائنا کا اور جہاں پر چائنا کی ٹاپ مینجمنٹ کے ساتھ ڈسکشن ہوئی تھی، تو اس میں جو چائنا کی ان اسپیسیفک سیکٹرز کے اندر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی 11 ہمارے جوائنٹ انرجی سیکٹرز ہیں ہمارے، اور ان جوائنٹ انرجی ہمارے جو منصوبے ہیں ان سیکٹورل ڈیولپمنٹ کے لیے، تو اس میں فارچون 500 کمپنیز ہیں جو چائنا کی، چاہے وہ ایگریکلچر ہو، چاہے وہ ٹیکسٹائل ہو، چاہے وہ فارماسیوٹیکل ہو، پیٹرو کیمیکل ہو، انرجی کی ہو، تو وہ کوئی 11 جو ہمارے جوائنٹ انرجی گروپس ہیں، تو اس کے اندر بہت سکسیزفل میٹنگز ہوئیں اور انہوں نے ایشورنس دی کہ فیز 2 کو ہم بہت ایکسپیڈیشیسلی لے کر چلیں گے، اور وہ تقریباً 40+ بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ایشورنس تھی، اور اب ان کو آگے لے کر چلنا تھا۔ اس کے بعد جو انسرٹینٹی آئی ہے، چاہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں سیاسی طور پر جو انسرٹینٹی ہے، تو وہ اس وقت سارے کے سارے منصوبے جو ہیں وہ سٹال ہیں، اور ابھی کوئی چند ماہ کی بات ہے کہ جب ہمارے پرائم منسٹر اسی صاحب طرف گئے آ رہا تھے، تھا، جو آپ نے بیک گراؤنڈ دیا، یہ 2 سال ہو گئے ہیں۔ یہ آخری ہم نے بڑی خبر سنی تھی جو ابھی آپ نے فرمائی، اور اس کے بعد ایک آدھ دورہ بھی ہوا، ابھی نگران حکومت کے دوران ہوا، پھر باقی جو ہماری ایک پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی اس دوران بھی ہوا۔ لیکن اوورآل اگر ہم گراؤنڈ پہ دیکھیں، باتیں تو یہ ساری آپ نے جیسے فرمائی وہ بڑی احسن ہیں، مگر گراؤنڈ پہ ہمیں کوئی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہی ہے۔ مجھے تو یہ تشویش ہے کہ اب اس کی کوئی بات بھی نہیں ہوتی ہے، کوئی آنا جانا، کوئی گفتگو، کوئی اس قسم کی کوئی ہمیں بات بھی نظر نہیں آتی ہے۔ گراؤنڈ پہ کوئی سالڈ ڈیولپمنٹ تو دور کی بات ہے۔ دیکھیں سر، وہی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ابھی جب یہ پرائم منسٹر صاحب جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے تھے وہ اپنی کیبنٹ کے ساتھ گئے، تو اس میں پھر دوبارہ سے انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا تھا، تو جتنی پروگریس ہم نے ان سارے سیکٹرز کے اندر کی تھی جہاں پر ہمیں انویسٹمنٹ کی ایشورنس دی گئی تھی، اور اس کے اندر ریلوکیشن بھی تھی، کافی انڈسٹری ریلوکیشن ٹو پاکستان، تو اس کے اندر کنکلوژن یہ ڈرا کیا تھا کہ پلیز ڈونٹ ری انوینٹ دا ویل، اسی کام کو اب آگے لے کر چلیے۔ تو آج آپ کے پروگرام کے ریفرنس سے میں ایک اچھی خبر یہ دینا چاہتا ہوں
کہ ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ آف چائنا نے ایک BRI فورم تشکیل دیا ہے. تو فارچونیٹلی آئی ایم آلسو ون آف دا ممبرز. تو اس میں وہ BRI فورم کے اندر وہ دوبارہ سے فیز 2 کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں, اور اس میں جو ان کا پلان یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہمارے جو ریجنل کنٹریز ہیں یا ہمارے ادر انٹرنیشنل کنٹریز ہیں, اس کے اندر جو انویسٹرز کو اپرچونٹیز پرووائڈ کی جائے کہ وہ آ کے CPEC کے اندر انویسٹ کریں, اور اگر ان کو پراپر فیسیلیٹیشن مل جائے تو یہ ساری کا سارا منصوبہ ایسا ہے, وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اس کے اندر انوالو کیا جائے. اور اسی ریفرنس کے اندر ابھی آپ جو ابھی یہ ڈسکشن سنا رہے تھے عامر پراچا صاحب, یہ OICCI کے ابھی کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں. تو ہم نے OICCI سے بات کی, پاکستان بزنس کاؤنسل سے بات کی, تو ان کے جو ملٹیپل ممبرز ہیں تو وہ بھی کافی انٹرسٹڈ ہیں کہ اگر یہ اس قسم کی ارینجمنٹ ہو جائے کہ جس کے اندر انویسٹمنٹ کے لیے دوسرے ریجنل کنٹریز بھی ایکوٹی ڈالیں, اور وہ پرائیویٹ سیکٹر اس کے اندر جو بھی ان کا ریلیونٹ فیلڈ ہے اس میں وہ پارٹیسپیٹ کریں, اور SIFC اس کے اندر فیسیلیٹیشن کرے جو کہ ان کو مسائل رہتے ہیں کہ جو اپروول نہیں ہو رہی یا اپروول لینی ہے تو ملٹیپل اپروولز کے لیے ان کو پروونشل اینڈ فیڈرل گورنمنٹ میں فرام پلر ٹو دا پوسٹ بھاگنا پڑتا ہے. تو میں ابھی بھی آپٹمسٹک ہوں, کیونکہ یہ جو ابھی جو BRI فورم انہوں نے تشکیل دیا ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2-3 ہفتے کے اندر ہم کک آف کر لیں. یہ CPEC ہو گیا, چائنا کی ریلیٹڈ بات ہو گئی, مگر ابھی تو دنیا اس سے بہت آگے ہے. ہمارے پاس کوئی بھی, اور یہ تو کیونکہ ہم CPEC کا منصوبہ ہے اس میں ہم جڑے ہوئے ہیں تو اتنی بات ہم نے کر لی, مگر کوئی دنیا کا جو سرمایہ کار ہے وہ پاکستان کا رخ نہیں کر رہا, آپ کے علم میں ہے, بلکہ یہاں سے ریپ کر رہا ہے. ہم نے درجنوں بتائے ہیں, ٹیلی نار چلی گئی, وارد چلی گئی, پھر Eli Lilly چلی گئی, فارما کمپنی چلی گئی, شیل چلی گئی, اور پتہ نہیں نہ جانے کتنی کمپنیز یہاں سے چلی گئی ہیں. ان جو ایگزسٹنگ سرمایہ کار ہیں بیرونی, وہ یہاں سے جا رہے ہیں, نئے آ نہیں رہے, بالکل کال پڑا ہوا ہے. خالد منصور صاحب دیکھیں سر, یہ تو حقیقت ہے, اور انفارچونیٹلی بہت یہ صورتحال جو ہے نا وہ بہت کنسرننگ ہے, اور ہر پاکستانی کو ہونی بھی چاہیے. کیونکہ دیکھیں جب تک ہم اپنی اکانومی کو ریوائیو نہیں کرتے ہیں, اور اس سیکٹر میں کرتے ہیں جس کے 3 کمپوننٹس ہیں, اور یہی ایک ویژن تھی جس کے ساتھ when I was heading CPEC ہم لے کر چلے تھے کہ ہم اس قسم کی انڈسٹریل انویسٹمنٹ کریں جس سے ہماری امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہو, ایکسپورٹ اورینٹیشن ہو, اور امپلائمنٹ ہو. یوتھ آپ دیکھ لیجئے, ہماری وہ فنڈامنٹل سب کچھ درست ہیں اس کنٹری کے اندر. ہمارے ہاں جو آبادی ہے اور جو اسکلڈ آبادی ہے وہ کسی بھی ملک سے وہ کمپیریبل ہے. تھوڑا سا انوائرمنٹ اگر بہتر ہو جائے, تھوڑی سی فیسیلیٹیشن ہو جائے, اور جو ان کو مسائل آتے ہیں جس کی وجہ سے وقت ضائع ہوتا ہے, تو آپ کو وہ کہتے ہیں کہ ایک آدھ سکسیس سٹوری بھی یہاں پر اگر ہم ڈیولپ کر لیں تو آئی ہوپ کہ یہ جو کانفیڈنس جو لاس ہوا ہے وی شوڈ بی ایبل ٹو ریئلی پک اٹ اپ فرام دیئر. تھینک یو سو مچ. بہت یہ میری پرسنل آپٹمزم ہے خان صاحب.